السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ ذِي الْجُنْبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ سامعین اعظام، ناظرین کرام، آج تراویح کی نماز میں 5ویں پارے سے ابتدائی نصف یعنی آدھے پارے کی تلاوت کی گئی ہے، اور چوتھے پارے کے اخیر سے سورہ نساء ہی ہے۔ 5ویں پارے میں بھی جو آج تلاوت کی گئی ہے وہ سورۃ النساء ہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے چوتھے پارے کے اخیر میں جو محرمات ہیں ان کا تذکرہ فرمایا کہ کچھ نسبی رشتوں سے ہیں، کچھ سسرالی رشتوں سے ہیں، کچھ رضائی رشتوں سے ہیں۔ اس کے بعد جو 5ویں پارے کی شروعات ہو رہی ہے اس میں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلی بات یہ بتلائی کہ والمحصنات، اور شادی شدہ عورتیں بھی حرام ہیں۔ جس طرح سے مائیں، بہنیں، بیٹیاں، پھوپھیاں، خالائیں، بھانجیاں، اسی طرح سے ایک شادی شدہ عورت ہے، ہم اس سے شادی نہیں کر سکتے ہیں، وہ عورت بھی ہمارے لیے حرام ہے۔ آج مسلم معاشروں میں یہ معاملہ بہت کثرت سے پھیل رہا ہے کہ شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی لوگوں کی افیئر ہے۔ اللہ رب العالمین اس مہلک وبا سے ہم کو بچائے۔ شادی شدہ عورتیں بھی حرام ہیں، ان سے بھی جب تک پہلے شوہر سے طلاق نہیں ہو جا رہی ہے یا خلا نہیں لے رہی ہیں تب تک کسی اور کے ساتھ شادی کرنا حرام ہے، چاہے وہ بھاگ کر کے شادی ہو، چاہے وہ عشق و معاشقہ میں شادی ہو، کسی بھی ناحیے سے ہو وہ شادی حرام ہے۔ اور شادی یہ ہر انسان کی ایک فطری ضرورت ہے۔ اس کے اندر جو شرائط ہیں، جو اصول ہیں، وہ یہ ہے کہ مہر کے ساتھ شادی ہو، شادی کے ساتھ ہی ساتھ لڑکی کے ولی کا راضی ہونا بھی شرط ہے۔ ساتھ ہی ساتھ شادی کے اصول میں سے یہ ہے کہ آپ کا ارادہ محض چند دنوں کا نہ ہو۔ بہت ساری جگہوں پر حلالہ کے نام پر بہت سارے سینٹر قائم ہیں۔ اللہ رب العالمین حلالہ کرنے والے اور حلالہ کروانے والیوں کو سب کو اللہ رب العالمین ہدایت دے۔ یہ ہمارا نظریہ نہ ہو۔ شیعوں کے ہاں جو آج بھی حلال ہے نکاح متاع کہ چند پیسے دیے، چند دن استفادہ کیے، اس کے بعد الگ ہو لیے۔ شادی یہ چیز نہیں ہے، شادی کوئی کھلونا نہیں ہے، بلکہ شادی پوری زندگی کا ایک سنگم ہے، ایک جوڑ ہے۔ ایک میاں اور بیوی جب رشتہ ازدواج میں بندھ جاتے ہیں، اس کے بعد زندگی کا ایک دوسرا دور شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ عورتوں سے شادی 4 اوصاف کی بنا پر کی جاتی ہے: اس کے خاندان کی وجہ سے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے نسب، دینداری کی وجہ سے۔ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دین والی کے ذریعہ سے تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ مالداری، خوبصورتی، حسب و نسب، یہ چیزیں معنی نہیں ہے، معنی یہ ہے کہ وہ دیندار ہو۔ اگر دیندار ہے تو وہ تم کو کامیاب کر دے گی۔ سب سے پہلی تعلیم یہ ہے کہ شادی کے مقاصد کیا ہیں اور شادی شدہ عورت کا معاملہ کیا ہے۔ دوسری تعلیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دی ہے کہ
ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے ہم نہ کھائیں، باطل طریقے سے ہم نہ کھائیں۔ اگر دونوں لوگ راضی ہو گئے ہیں آپس میں کسی لین دین پر یا کسی بھی طریقے سے تو وہ چیز درست ہے۔ البتہ ایک نقطہ ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جیسے بینک والے آتے ہیں سود دینے کے لیے، کہتے ہیں کہ ہماری کمپنی اس ناحیے سے آپ کو سود دے رہی ہے، وہ بھی راضی دینے کے لیے ہیں اور ہم راضی لینے کے لیے ہو جائیں تو کیا فریقین کے راضی ہونے سے وہ چیز حلال ہو جائے گی؟ نہیں، سود کسی بھی صورت میں جائز اور درست نہیں ہے، حلال نہیں ہے، چاہے فریقین بھی راضی ہو جائیں۔ یہاں جو مال کا معاملہ ہے وہ تبادلے کی بات ہے کہ آپ وہ چیز 20 روپے میں دوسرے کو دے رہے ہیں، ہم اور آپ 10 روپے میں راضی ہو جائیں تو لے دے سکتے ہیں۔ کہا دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ ایک تیسری تعلیم اللہ رب العالمین نے یہ دی ہے کہ اللہ رب العالمین سے اس کے فضل کا سوال کرو۔ اگر اللہ رب العالمین کی فضل کسی چیز میں شامل ہو گئی تو اس چیز کے اندر رحمت اور برکتیں نازل ہو جائیں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دعا سکھلائی، لیکن معاملہ ہمارا یہ ہے کہ ہم کو تو بہت ساری کیا کچھ بھی دعائیں ہی نہیں یاد ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی کہ جب مسجد سے نکلو تو کون سی دعا کرو۔ ہم مسجد میں تھے، اللہ رب العالمین کی عبادت کر رہے تھے، اب اس کے بعد ہمیں باہر نکل کر کے اپنا رزق تلاش کرنا ہے، اپنے معاش کا ہمیں انتظام کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کریں، اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ رب العالمین میں تجھ سے تیرے فضل کے بارے میں سوال کرتا ہوں۔ قرآن نے کہا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ بَعْضًا، اللہ رب العالمین سے جب سوال کرو تو اس کے فضل کا سوال کرو، اللہ رب العالمین کا فضل مانگو۔ اگر اس کی رحمت نازل ہو گئی، اس کی برکت نازل ہو گئی تو انسان مٹی بھی چھوتا ہے تو وہ مٹی اس کے لیے سونا ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک چوتھی تعلیم ہے کہ انسان کبائر سے اجتناب کرے، جو بھی گناہ کبیرہ ہیں ان سے انسان بچے۔ گناہ صغیرہ کا معاملہ یہ ہے کہ انسان وضو کر رہا ہے اس وضو سے جھڑ جاتے ہیں، نماز پڑھ رہا ہے اس نماز سے ختم ہو جاتے ہیں، انسان کوئی نیکی کا کام کر رہا ہے، آیت کریمہ ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، بھلائیاں برائیوں کو یا نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ انسان جمعہ پڑھ رہا ہے، ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک کفارہ ہے، ایک روزہ دوسرے روزہ تک یا ایک رمضان دوسرے رمضان تک کفارہ ہے، ایک عمرہ دوسرے عمرہ تک کفارہ ہے۔ یہ تمام گناہ صغیرہ ہیں جو انسان کے نیکیوں کی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں۔ البتہ جو گناہ کبیرہ ہیں ان کے لیے توبہ شرط ہے۔ اب اس کے بعد بھی اگر اس کا تعلق کسی شخص سے ہے، ہم نے کسی کا مال لے لیا ہے، ہم نے کسی کی عزت مجروح کر دی ہے، ہم نے کسی پر طعن و تشنیع کر دی ہے تو ہمیں اس سے معاف کروانا ہے۔ اگر مال لے لیا ہے تو جب ہم مال اس کا ادا کر دیں گے تب اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول معاملہ ہوگا۔ توبہ کے بعد بھی اگر اس کا بندوں سے حقوق ہے، بندوں کے تعلق سے ہے تو پہلے ہمیں اسے ادا کرنا ہوگا، اس کے بعد اس کے لیے توبہ ہے۔ تو چوتھی تعلیم یہ ہے کہ کبائر سے اجتناب کیا جائے۔ پانچویں تعلیم اللہ رب العالمین نے یہ دی ہے کہ انسان جس معاشرے میں رہتا ہے اس میں گھر کا بڑا اہم رول ہے، اور گھر کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے کہا الرجال قوامون علی النساء، مرد یہ عورتوں پر نگراں ہیں، محافظ ہیں، لا کر کے دینے کی ذمہ داری مردوں کی ہے۔ اب اس کے بعد عورت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کو مزین رکھے، بہترین طریقے سے سنوار کر کے رکھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو بہت خوش نصیب بتلایا کہ جب اس کا شوہر اس کی طرف دیکھے تو خوش ہو جائے۔ یہ عورت کا معاملہ ہے کہ وہ گھر کو بہت بہتر طریقے سے رکھے۔ اب اگر کوئی عورت ایسی ہو جا رہی ہے جو اپنے شوہر کی نافرمان ہے، نافرمانی کرتی ہے، تب معاملہ کیا ہوگا؟ آج ہمارے نوجوانوں کی جو کثرت ہے
فون پر ہیں، کوئی کشمیر ہے، کوئی پانی پت ہے، کوئی دہلی ہے، کوئی سعودی عرب ہے، کہیں بھی ہے، تھوڑا سا غصہ ہوا فوراً طلاق۔ نہیں، شریعت نے یہ اصول نہیں بتلائے۔ حسن معاشرت کے اصول شریعت نے یہ بتلائے کہ سب سے پہلا جو معاملہ ہے وَعِظُوهُنَّ، تم عورتوں کو واعظ و نصیحت کرو، انہیں سمجھاؤ، پھر اس کے بعد وَاحْضُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اگر واعظ و نصیحت کے بعد، سمجھانے کے بعد، کہنے کے بعد بھی بات نہیں مان رہی ہے، تب اس سے اپنا بستر الگ کر لو، جنسی تعلقات اس سے نہ قائم کرو۔ پھر اگر ایسا بھی معاملہ نہیں ہے تو کہا وَاضْرِبُوهُنَّ، ان عورتوں کو مارو، لیکن مار کیسی ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتلایا کہ وہ مار اسے ڈانٹ ڈپٹ کے لیے ہو، ایسی نہ ہو کہ اس کی ہڈی اور پسلی ایک ہو جائے۔ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا ہے۔ یہ 3 اسٹیپ بتلایا قرآن نے کہ سب سے پہلے واعظ و نصیحت کی جائے، اس کے بعد اس کا بستر الگ کر دیا جائے، پھر بھی نہیں مان رہی ہے تو اسے ہلکی پھلکی مار ماری جائے۔ اگر ایسا بھی معاملہ نہیں ہے تو چوتھی صورت بتلایا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكْمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ایک حکم، ایک فیصلہ کرنے والا لڑکے کی طرف سے، ایک فیصلہ کرنے والا لڑکی کی طرف سے، دونوں سلجھے ہوئے ہوں۔ یہ نہیں کہ وہ دونوں آ کر کے لڑائی شروع کر دیں، نہیں، بلکہ وہ دونوں بھی سلجھے ہوئے ہوں، وہ آپس میں بیٹھ کر کے بات چیت کر لیں۔ اگر معاملہ ٹھیک ہو جا رہا ہے تب تو بہتر ہے، اور اگر معاملہ نہیں سدھر رہا ہے تو پھر اس کے بعد آخری اسٹیپ طلاق کا ہے۔ اس کے بعد قرآن نے حسن معاشرت کی ایک چارٹ پیش کی ہے کہ اگر آپ معاشرے میں رہ رہے ہیں تو بیوی کے ساتھ تو یہ معاملہ ہے، اس کے بعد گھر والوں کے ساتھ کیا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کیا ہے، جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اگر انسان ایک کام کر لے، اس کی توحید درست ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکہ میں کیا کرتے رہے؟ صرف اور صرف توحید کی دعوت دیتے رہے۔ مکہ میں احکام نہیں نازل ہوئے، احکام جو بھی نازل ہوئے وہ مدینہ کے اندر نازل ہوئے، بہت کم احکام مکہ کے اندر نازل ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو توحید کی دعوت دے رہے تھے۔ سب سے پہلی چیز، اگر ہم اللہ رب العالمین کو اکیلا مان لیں، اس کے ساتھ کسی کو ساجھی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، جب ہمارے دل کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف بیٹھ جائے گا تو پھر ہم اس کے بعد اپنے تمام معاملات کو ہم بہتر کر لیں گے۔ کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ آج معاملہ کیا ہے؟ معاشرے کی کیفیت یہ ہے، لڑکا تھوڑا سا کمانے لگا، ماں باپ اس سے ڈرنے لگتے ہیں، اپنی بات تک نہیں کہہ سکتے، اگر کچھ کہنا بھی چاہتے ہیں تو لڑکا اتنی تیز آواز میں ان سے بات کرتا ہے کہ والدین ڈر جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن نے کہا انہیں اف تک نہ کہو، تیز بات، جھڑکی دینا، ڈانٹنا، غصہ ہونا، یہ سب بہت دور کی چیز ہے۔ قرآن نے کہا انہیں اف تک نہ کہو والدین کو۔ ایک شخص طواف کے دوران اپنی بوڑھی ماں کو اپنے کندھے پر بٹھا کر کے طواف کرا رہا تھا۔ اس نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا، کیا میں نے اپنے والدین کا حق ادا کر دیا، یا کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ پیدائش کے وقت جو تکلیف ہوئی تھی، اس تکلیف کا بھی ایک آہ کی بھی، جو ایک آہ یا ایک چیخ نکلی تھی، اس چیخ کا بھی تم نے بدلہ نہیں پورا کیا ہے۔ قرآن نے بڑی بہترین دعا سکھلائی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب میرے والدین پر ایسے ہی رحم فرما جیسے انہوں نے میرے ساتھ بچپن میں کیا ہے۔ یہ والدین کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا حسن تعامل ہونا چاہیے، بہترین اخلاق ہونا چاہیے۔
یتیموں کے سر پر ہم دست شفقت رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، انا وکافل الیتیم فی الجنت ھکذا، میں اور یتیموں کی کفالت کرنے والا جنت میں دونوں ایسے ہوں گے۔ آپ نے اپنی جس انگلی سے اشارہ کیا وہ بیچ کی انگلی اور یہ شہادت کی انگلی، وسطی اور سبابہ، ان دونوں انگلیوں سے آپ نے اشارہ کیا کہ میں اور یتیموں کی کفالت کرنے والے جنت میں ایسے ہوں گے۔ کہا کہ مسافروں کا خیال رکھا جائے۔ انسان کے پاس بہت کچھ ہے لیکن وہ سفر میں ہے، اسے پریشانی آ سکتی ہے۔ یتیموں کا، مسکینوں کا، پڑوسیوں کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شک ہو گیا کہ حضرت جبریل پڑوسیوں کے تعلق سے اتنی بار آئے کہ کہیں اللہ رب العالمین پڑوسیوں کا بھی وراثت میں حصہ نہ کر دے۔ قرآن کریم نے تفصیل پیش کی ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ اس کے بعد قرآن نے یہ تعلیم دی ہے کہ اطاعت صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پہلا جو حکم ہے اطاعت کے سلسلے میں وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ اس کے بعد جو امراء ہیں وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اس کے بعد جو امراء ہیں ان کی اطاعت کی جائے۔ جب تک امیر اللہ رب العالمین کی کسی بھی نافرمانی کی طرف یا معصیت کی طرف دعوت نہ دے تب تک ہمیں اس کی اتباع کرنی چاہیے۔ اگر وہ ایسا کر رہا ہے تو ایسے حالت میں تو والدین کی بھی اطاعت سے منع کر دیا گیا کہ اگر وہ دونوں تمہیں برائی پر آمادہ کریں تو ان کی بھی اطاعت چھوڑ دو۔ اس کے بعد قرآن ہمیں تعلیم دے رہا ہے کہ تمام مسائل میں فیصل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا جائے۔ ہمارا کوئی بھی معاملہ ہو، کیسا بھی معاملہ ہو، قرآن نے کہا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ مومن تو ہم ہو ہی نہیں سکتے ہیں جب تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم فیصل نہ مان لیں۔ ہماری زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کا احکام آنے کے بعد ہمیں اس پر آمنا و صدقنا کہنا ہے، ہمیں اس پر ایمان لانا ہے، ہمیں اس کی تصدیق کرنی ہے۔ اس کے بعد جب اللہ اور اس کے رسول کی ہم اطاعت کریں گے تو قرآن نے اس کا صلہ بھی بتلایا ہے کہ اس کا صلہ کیا ہے، اس کا جزا کیا ہے، اس کا بدلہ کیا ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ، ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ، اللہ رب العالمین تو ہمیں ان لوگوں کے راستے پر لے کر چل جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے گی تو اللہ رب العالمین ان کے ساتھ کر دے گا جن پر اس نے انعام کیا ہے، نبیوں کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ، وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور جنت کے اس سے بہترین ساتھی اور کوئی ہو سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، صدیق کے ساتھ، شہید کے ساتھ، اس سے بہترین ساتھی اور کون ہو سکتے ہیں؟ یہ انعام ہے، یہ جزا ہے، یہ بدلہ ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا۔ ایک آخری تعلیم جو آج ہمارے معاشرے میں مفقود ہے، ہم تو سوچتے ہیں کہ ابھی تو ان سے ملے تھے، ان سے کیا سلام کریں۔ قرآن کہہ رہا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تم کسی سے ملو یا تم سے کوئی سلام کرے تو تم اس کے سلام کا جواب اس سے بہتر انداز میں دو۔ اگر کسی نے کہا ہے السلام علیکم تو تم کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اگر اتنا نہیں کہہ سکتے ہیں تو ہم صرف وعلیکم السلام ہی اس کا جواب دیں جو اس نے کہا۔ یہ چند تعلیمات تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو عمل صالح کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ الہ العالمین ہم کہنے والے کو، آپ سننے والوں کو
کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ الہ العالمین اس ماہ مبارک سے ہم تمام کو مستفید ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ الہ العالمین ہماری عبادتوں کو قبول فرما، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔